جیل صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا افغانستان پہ بمباری کے الزامات دراصل دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی بد اعتمادی کا بھی عکاس ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وسیع تر علاقائی کھیل کا حصہ ہے، یا ہمارا جو بارہا ان کو یہ باور کروانا تھا کہ آپ کے اندر موجود کچھ عناصر ہیں جن کا کلا کما ہونا چاہیے، جن سے باز پرس ہونی چاہیے، جنہیں قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے، اور ان سے صرف نظر ہمیں اس بارے میں مجبور کر چکا تھا کہ ہم یک طرفہ طور پہ کوئی اقدام اٹھاتے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں ریفر کرنا چاہوں گا پرائم منسٹر صاحب کی اس بیان کی طرف آپ کو، جس میں انہوں نے بڑا واضح اعلان کیا کہ اگر افغانستان کی حکومت ٹی ٹی پی کو سپانسرنگ کرتے رہیں گے تو پھر ہمارا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، انٹرم افغان گورنمنٹ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان یا تو پاکستان کے ساتھ ہے یا پھر پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ہے، جو کہ ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے ہے اور دوسرے سارے لوگ ہیں۔ صحیح۔ تو پولیٹیکلی تو اس پہ بڑی کلیئرٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ کیسے ہیں اور انٹرنل کیا ہے۔ زیادہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے انٹرنل فیکٹرز ہیں، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ذکر کیا ہے کہ انفارچونیٹلی وہاں پہ ایک کنفیوژن ہے، جو پروونشل گورنمنٹ کے سطح کے اوپر جو ہے ان کو کلیئرٹی نہیں ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس تو ان کی رسپانسبلٹی ہے، اور وہ بھی اربن ایریاز، رورل ایریاز میں، لیکن بارڈر ایریاز میں ابھی بھی نیشنل سیکیورٹی ایپریٹس اس کے لیے رسپانسبل ہے، اور یہ کہ فارن پالیسی فارمولیشن، اس کی امپلیمنٹیشن، ڈیفنس پالیسی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فیڈریشن کا کام ہے۔ اور اس میں میرے خیال میں اگر وہ اس طرح کی کوشش کریں گے کہ فیڈریشن کے جو کام ہے اس میں اگر کوئی رخنہ اندازی کریں گے تو یہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا۔ ساتھ ہی وہ کمپلیٹ پولیٹیکل اونرشپ جو ہے، جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہیں فیڈریشن کی طرف سے، وہ آنرشپ نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ جو ان کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں اس کے صرف، جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، صرف 3200 لوگ ہیں، ان کی جو کیپیسٹی ہے، ان کی جو ٹریننگ ہے، اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں، ان کی فنڈنگ کے اوپر سوالات ہیں۔ تو جبکہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کافی ان کے نقطوں پہ کام ہو رہا ہے، لیکن پروونشل ایکشن پلان نظر نہیں آ رہا، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کی، کے پی کی پروونشل گورنمنٹ کی جو توجہ ہے وہ بٹی ہوئی ہے پولیٹیکل افیئرس کے اوپر۔ فیڈریشن کے آگے جو ہے نا اسلام آباد کے محاصرے کے اوپر، اور ان کوششوں میں کہ کوئی پولیٹیکل جو ان کا سینئر لیڈر ہے اس کو ہر لیگل اور ان لیگل طریقے سے اس کی رہائی ممکن ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو پروونشل گورنمنٹ کے ریسورسز ہیں وہ بھی ماضی میں وہ فیڈریشن کے خلاف استعمال ہوا ہے، جو کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ تو جیل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ممکنہ تبدیلی ہے؟ تبدیلی تو وہ کہتے ہیں کہ ہو کے رہے گی اگر استعفیٰ لکھ کے بھیج دیا گیا، تو آپ کو کیا خدشات ہیں کوئی کہ معاملات جو پہلے چل رہے تھے اس سے بدتر ہو سکتے ہیں، یا پھر ان کی طرف سے جو عدم تعاون ہے وہ معاملات کو بگاڑ سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو بڑی ایک کلیئر فیکٹ ہے کہ کوئی بھی محب وطن شہری، پرٹیکولرلی کوئی گورنمنٹ آفیشل جو ہے وہ دہشت گردوں کے سمپتائزر نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ ان کی سمپتیز ان کے ساتھ ہے تو obviously یہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت اور افواج کو ناقابل قبول ہوگا۔ تو اس کو تو دیکھا جائے گا کہ وہ کیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کے پی گورنمنٹ کے دو حصے ہیں، ایک تو اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور دوسری اس کی بیوروکریسی ہے۔ بیوروکریسی تو اس طرح کی چیزوں کی اجازت ہی نہیں دے گی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ دیکھیں اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے رول آف جوڈیشری کا بھی ذکر کیا، پرٹیکولرلی کے پی میں، کہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو کہ سالوں پرانے ہیں،
तो वो तो ये है ना कि उसके लिए तो स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए थे, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, दूसरे सिविल कोर्ट्स होने चाहिए थे, और प्रोसिक्यूशन लॉयर जो है अच्छे वो हायर करना चाहिए थे केपी गवर्नमेंट को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी एक लकूना है जिसको ठीक करने की जरूरत है। और साथ साथ देखिए, जो नेटो के वेपन है, वहां पे 8.7 बिलियन डॉलर के नेटो के वेपन अफगानिस्तान में है। या तो वो खुद उसको डिस्ट्रॉय करें, या वहां पे वो जो वेपन उनके पास है, टेररिस्ट के पास है, उनको डिसआर्म करें। वरना फिर ये है कि जो नेटो गवर्नमेंट ने उनको एक ऑफर दी थी कि वो उनसे बाय बैक कर लेंगे, तो वो बाय बैक हो सकते हैं। और इन तीनों ऑप्शन में तो कुछ भी जनरल नहीं साहब, होगा। बाय बैक करने के लिए उतनी क्वांटिटी भी तो मौजूद होनी चाहिए ना। उनमें से तो पता नहीं कितनी तकसीम कर दी गई है, कितनी चली गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिन लोगों के पास भी ये असला तकसीम हुआ है, उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, और जो उनके ग्रुप्स हैं उनको मालूम है कि वो उन्होंने असला कहाँ पे छुपाया हुआ है। खुद बहुत सारा असला ऐसा है जो कि अफगान आर्म फोर्सेस के पास है। और मैं समझता हूँ कि अगर वो उस असले से अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो इसके बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना सिर्फ इस असले से ना सिर्फ पाकिस्तान को थ्रेट है, बल्कि इलाके के बाकी ममालिक को उसका भी थ्रेट है। अच्छा, जहां तक मजीद चीजों का ताल्लुक है, देखिए आपने इंडिया की बात की। ऑब्वियसली इंडिया अभी अपना जो डिप्लोमेटिक रोल है, एम्बेसडोरियल रोल है, उसको बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए कि वो अपना जो टेररिज्म के जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है अफगानिस्तान के अंदर, वो इससे और बढ़ाएगा। और अगर वो इस तरह करेगा तो जाहिर बात है कि फिर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा एट द टाइम, प्लेस ऑफ इट्स ओन एंड मेथड ऑफ इट्स ओन चूजिंग। इसलिए कि यूनाइटेड नेशन चार्टर के चैप्टर 7 आर्टिकल 51 के तहत उसको ये हक हासिल है कि वो जिस तरह भी चाहे दहशत गर्दों के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है, चाहे अफगानिस्तान पे है, अफगानिस्तान के अंदर है, या चाहे किसी भी मुल्क में है। और खुसूसन अगर इंडिया से उनको माली मदद मिलती है, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलती है, तो उसको भी टारगेट करना ये पाकिस्तान का हक है। और ये तमाम चीजें गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को, इंटरिम गवर्नमेंट को समझनी चाहिए कि अगर इंडिया इस तरह की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान उसको जरूर नाकाम बनाएगा। और उससे इंस्टेबिलिटी खुद अफगानिस्तान के अंदर जो है ना वो ज्यादा बढ़ेगी। अफगानिस्तान के अंदर देखिए, पाकिस्तान ने काफी इंसेंटिव्स अफगानिस्तान को दिए हैं, पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक इंसेंटिव है। हर जगह पे पाकिस्तान ने इनको डिफेंड किया इंटरनेशनली। ये सारे इंसेंटिव विड्रॉ भी हो सकते हैं। हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का उसको स्टेटस दिया है, और ये भी विड्रॉ हो सकता है। अफगानिस्तान के तकरीबन तमाम लीडरान के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ, यूएस की तरफ, बाकी यानी हम जो उनको हिमायत दे चुके, उस हिमायत से वापसी भी हो सकती है, वो स्टेटस भी तब्दील हो सकते हैं।